يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس ایک آیت کے ساتھ ایک اور آیت ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. دونوں کا موضوع اور مقصد ایک جیسا ہے کہ ایک کسان جب کسی بنجر زمین پر اپنی فصل اگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے اس جگہ کو پانی سے کچھ نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ضرورت کے مقدار اس میں ہل چلاتا ہے، اور پھر جتنے پانی کی ضرورت ہے مزید اس میں ڈالتا ہے تاکہ وہ بنجر زمین جو ہے اس میں جان پیدا ہو جائے، اور آنے والے دور میں مجھے جو فائدہ ہو وہ مکمل میں حاصل کر سکوں، اس کے لیے دن رات ایک کر کے اس پر محنت کر رہا ہوں. صرف وہ محنت اس کی ابتدائی نہیں ہوتی کہ اس بنجر زمین کو میں پیدا کر دوں، یعنی اس کو تر و تازہ کر دوں، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا. اس کے بعد اس زمین کو وہ کوئی دانہ ڈالے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ نکلنا شروع ہوگا باہر کی طرف، مسلسل دیکھ بھال کرے گا، پانی کا خیال رکھے گا، جانوروں سے بچائے گا، اسے کیڑے مکوڑے لگنے سے بچائے گا، کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے. ہر اعتبار سے آہستہ 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 کر کے محنت جاری رکھے گا، اپنے آرام اور سکون کو بھول جائے گا کہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں اگر اب کچھ دیر کے لیے میں آرام سے بیٹھ گیا اور جو میرا مقصد تھا اس کے اندر تھوڑی سی میں نے کمی کر دی تو جو نتیجہ مجھے ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. اس کے لیے صبح 4 بجے اٹھ کر کھل جاتا ہے، رات تک وہاں رہتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر 6 مہینے بعد جا کر بعض جگہ پر سال کے بعد جا کر اس کو نتیجہ کچھ ملنے لگتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے اب جو میں نے محنت کی ہے اب میں اپنی محنت میں کامیاب ہوا. پھر آگے کے مراحل شروع ہوتے ہیں کہ جو فصل اگ گئی ہے اس کا آگے ریٹ لگا سکوں، اس کو ملوں میں اور کمپنی تک جا کر پہنچا سکوں، کئی ٹھیکیداروں سے ملے گا، کسی سے ریٹ لگوائے گا، کوئی اچھا دے گا کوئی برا دے گا، پھر جا کر اس کو کہیں کوئی نتیجہ ملتا ہے جا کر اپنی محنت کا. تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح، جس طرح وہ اپنی
اپنی روزی کے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنی فصل اگانے کے لیے محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کر کے گرمی سردی سب برداشت کر کے پھر جا کر اس کو ایک نتیجہ ملتا ہے جس سے وہ تھوڑا بہت اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اپنے حالات کو دیکھیں تو اسی کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام اور اپنا مقصد زندگی واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور پھر اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین اور سمندروں میں تری اور خشکی پر جو فساد برپا ہو رہا ہے، کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ یعنی جو تمہارے ہاتھ عمل کرتے ہیں وہی چیز اسی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بے روزگاری اگر مجھ پر آ رہی ہے تو یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھ پر اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یہ بھی میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں اور آئے دن جھگڑے لڑائی یہ کیفیت رہتی ہے خاندان میں گھر کے اندر، تو یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، ہر دوسرے دن تبصری کی طرف میں جا رہا ہوں، تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی کیا ہے؟ تمہارے حکمران ہیں۔ آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، سارا مسئلہ عمران خان پر ڈال دیتا۔ کسی حد تک کردار ہوگا اس کا نہیں، لیکن کیا قرآن پاک کے اندر جو بات آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو بات آئی ہے، کیا ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کوئی مصیبت تمہیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تمہارے ہاتھوں نے وہ اعمال نہ کیے ہوں۔ ہم ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ کتنا مخلص ہوں۔ ہم تو عبادات کے اندر بھی اخلاص نہیں دکھاتے، سنتیں غیر موقعہ اکثر چھوڑ دیتے، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اہتمام کیا، بہت کم جگہ میں نہیں چھوڑتے، لیکن ہماری زندگی کے کئی سال گزر جاتے ہیں، نوافل وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ پورے مہینے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو ٹھیک ہے، تو یہ انہی اعمال کے وبال ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہر آئے دن ہم مصیبت کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ دو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف باتیں شروع ہو
لیکن جہاں وہ نظریں ہٹاتا ہے وہاں میں سست ہو جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کیا ہے، ٹھیلا لگانے والا کیا ہے، اور ایک امیر آدمی فیکٹریوں میں کام کرنے والا کیا، سب برابر ہے۔ جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہاں وہ نہ انصافی کر پڑتا ہے، نہ تو میں کمی کر دیتا ہے۔ اچھے فروٹ کی جگہ سڑے ہوئے فروٹ ڈال دے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس میں میری کامیابی ہے، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر وہ گلے سڑے فروٹ ایک طرف کر دے اور اچھے فروٹ تقسیم کرنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو تھوڑا سا اس کو ملے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ وہ اس تھوڑے والی برکت کو چھوڑ کر زیادہ والا نقصان لے گا۔ کسی غریب کے حق کو مار لیتا ہے، اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں لیتا، اس کی زمین پر قبضہ بھی کر لیتا ہے کہ اس کے کون سا بیک اپ کچھ ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں، میری تو بات کہاں ہے، لوگ دیکھتے ہیں مجھے، لوگ جانتے ہیں مجھے، اس دیہات پر قبضہ کر رہا ہوتا زمینوں پر غریبوں کو۔ یہ نہیں سمجھتا کہ بروز قیامت یہی زمین ہے میرے گھر کا پگ پہنا کر مجھے دے دی جائے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ اور آج ان غریبوں کی آہ جب اگر مجھے لگ جائے گی تو یہی میرا جو آج بڑے سے بڑا مکان ہے کل میں فٹ پاتھ پر چلا جاؤں گا، انجام سے باخبر بے خبر ہو کر، حالانکہ جانتا ہے اللہ رب العزت کا قانون برحق ہے۔ اگر آج میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو کل یہ میرے ساتھ بھی ہوگی، آج میں اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کر رہا ہوں تو کل یہ ظلم میری طرف بھی لوٹ کر آئے گا۔ ہاں بھائی گیٹ دیوار پر مارے اسی رفتار سے واپس آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کا قانون ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ظالم اور ایک مظلوم برابر ہو جائے۔ راتوں کو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے والا اور دن میں گرمی میں پسینہ بہا کر محنت کرنے والا اور بغیر محنت کے کمانے والا برابر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ جب اجتماعی طور پر کوئی گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس طرح کے مسائل ہم پر ڈالتے ہیں، چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، چیزوں کی قلت ہو جائے گی، گیس ختم ہو گئی، فیکٹریوں کو گیس نہیں مل رہی، گھروں میں گیس پوری نہیں آ رہی، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ گیس بنانے والا ہمارا اپنا خود ہے، کہیں باہر سے نہیں لینی پڑتی، اس کے باوجود پورا نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو اس وقت قحط پڑ گیا مدینے میں۔ مصر اور شام دوسرے علاقوں سے اناج منگوایا، غلہ منگوایا جس سے گزر بسر ہو سکے، لیکن منگواتے جا رہے ختم ہوتے جا رہے، منگواتے جا رہے ختم ہوتا جا رہا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، پریشان ہو جاتے۔
حضرت بلال بن عازمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، رات میں سوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا، یہ تو بہت سمجھدار تھے، حضرت عمر کو کیا ہو گیا، یہ تو بہت سمجھدار تھے، یہ فرمایا ہو صحابی کی آنکھ کھل گئی۔ صبح آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہ فرمایا مجھ سے، میں حیران ہوں، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ بھی پریشان ہوئے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آ کر میری شکایت کر رہے ہیں کہ میں تو بہت سمجھدار تھا، اب کیا ہو گیا؟ اپنی رعایا کے لیے میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں سے اناج منگوا رہا ہوں، ضرورت کی چیزیں منگوا رہا ہوں تاکہ ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو، لیکن آپ کہہ رہے کہ میں بہت سمجھدار تھا، اب کیا ہو گیا؟ صحابہ کو جمع کیا فجر کی نماز کے بعد فوراً اور کہا، یہ واقعہ سنایا کہ حضرت بلال حزمی نے رات میں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس میں یہ آپ نے شکایت فرمائی ہے مجھ سے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میری رعایا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، میں مصر اور شام اور دیگر ممالک سے اپنے لیے غلہ، اناج اور دیگر ضروریات کی چیزیں منگوا رہا ہوں، کیا تمہیں میرے ایمان اور میری اس ہمدردی پر کوئی شک شبہ ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں، اور نہ ہم محسوس کر رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے، ہم آپ کو ہم پر دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، لیکن ضرور کوئی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اور اس طرح شکایت فرماتے ہیں، کوئی تو بات سوچ و بچار کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، صحابہ تھے، فوراً حل نکل آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے فرمایا کہ آپ اپنی رعایا کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں، پوری ہمدردی واضح ہے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے رجوع الی اللہ نہیں کیا، آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے نماز استسقاء کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے دنیاوی اسباب کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مصائب، یہ قحط ہم پر نازل کیا۔ فرمایا یہ بات کیا، فوراً جمع کیا لوگوں کو میدان میں، نماز استسقاء شروع کی، ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے بارش کا نزول ہوا۔ تو یہ لوگ تھے جن کی اصلاح بھی فوراً ہو جایا کرتی تھی، اور اپنی خامیوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ میرے اندر کون سی خامی ہے، حالانکہ صحیح رخ پر جا رہے تھے، اسباب کی کوشش کر رہے تھے، اور یقیناً نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، بھاگ بھی رہے تھے، لیکن ایک بادشاہ کے لیے، ایک خلیفہ کے لیے جہاں تک جانا چاہیے تھا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ نماز استسقاء کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، ایک جمع غفیر کو جمع کرنا تھا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ہم ظاہری اسباب اپنے اختیار کریں گے، لیکن اللہ کی طرف توجہ ہر طرف رکھیں گے، ہر وقت رکھیں گے۔
طرف لازمی رکھنا ہے. اللہ سے مانگنا بھی ہے، اپنی محنت بھی کرنی ہے، پھر جا کر یہ بیلنس ہوگا. اگر ایک ہی طرف اپنے بزرگ طاقت کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اپنے بقدر اسباب، دنیا کے جو اسباب ہیں اس کے تحت اپنی زندگی گزار کر اپنے لیے جو کمانے کا ذریعہ اس کو اختیار کرنا ہے. لیکن اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا. یہ ہے ایک مومن کی زندگی کہ ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، میں تو اپنے ظاہری اسباب اختیار کر رہا ہوں. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، گھر کا نظام بھی الگ ہوگا، ملکی نظام بھی بہتر ہوگا. ہمارے